الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے، آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلب کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے، گھر باہر، شہر دیہات، امیر و غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئیں گی۔ دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے، اور ہم شکایات کے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضہ و قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور دنیا کا یہ سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ، ہر ساعت، جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالی بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدہ کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا، اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی، اور کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم دوستو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا و بے نیاز تسلیم کریں۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ جس طرح اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھے، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے،
ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے۔ کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین اسلام بھیجا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کے ارادہ و مشیت کا مرہون منت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تعالی تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق مارنے والے بن جائیں گے، اور حق مارنے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کریں، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کا کریں، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھیں۔ کسی اور کو خواہ وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا ہو اس کا اہل نہ سمجھے۔ سوچئے کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر وغاگر اور اس طرح کی بہت سی خرافات میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ مولانا حالی نے اپنی مسدس میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے، کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں مزار پر جو رونق نظر آئے گی، مزار پر جو سج دھج دکھائی دے گی، وہ اس کے بغل میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی۔ عرض کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، مگر وہیں نماز کے وقت مسجد ویران و سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے؟
کسی شاعر نے سچ کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرتا ہوں۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ کی مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، وما علینا الا البلاغ۔